اور پیجانے کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا پڑھا ہوا پانی وہ پیجانے کی طرف پیر کی طرف اس کو جو چھڑکا جائے گا. یہ بدعتیں آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے مولویوں کو کھڑے ہوئے وہاں پر, ایک لفظ نہیں نکلتا ہے ان کے منہ سے. کھڑے مولانا کس دن کے لیے پڑھائی کی تم نے؟ کون سی حدیث کی کتاب پڑھ کر آئے ہو تم؟ ہم اس سے نہیں کہتے کون حنفی ہے, کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے یہ؟ تم نے تو کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی, قرآن حدیث تو پڑھا ہوگا, اس میں کہاں پڑھ کر آئے ہو, کہاں پر پڑھا گیا یہ؟ کہ اس کے اندر کیوڑے کی بوتلیں چھڑکی جا رہی ہیں, آب زمزم چھڑکا جا رہا ہے, سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی چھڑکا جا رہا ہے. اچھا میت کو دفن کر دیا, اس کے بعد جب قبر میں مٹی ڈال دی گئی, ایک صاحب پیجانے کھڑے ہوتے ہیں, ایک صاحب سرہانے کھڑے ہوتے ہیں. یہ صاحب سورہ بقرہ پڑھیں گے, یہ صاحب سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں گے. یہ ہو رہا ہے. سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے, بخشی جا رہی ہے. یہ بدعت ہے. کیا اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ یا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ الفاظ جو فرشتے ہیں, فرشتے کیا کہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے درستو ودریتو, میں نے پڑھا ہے, میں نے سمجھا ہے, میرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں, میں نے مطالعہ کیا ہے, پڑھا ہے. اتنی موٹی موٹی ناولیں پڑھنے والوں سنو غور سے, اور جو اخبار پڑھتے ہیں صبح لے کر شروع سے لے کر, اور پرنٹر اور پبلشر جہاں لکھا رہتا ہے پورا پڑھا جاتے ہیں, چاٹ ڈالتے ہیں, پورا اخبار پڑھا ڈالتے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ لیے, صحابہ کا طریقہ کیا تھا وہ پڑھ لیجیے. اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں, میت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے بیان کیا کہ اس کو ایسے کرو, یوں کرو, یوں کرو. آپ کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے, ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے, عورتیں ان کو غسل دے رہی, ام عطیہ غسل دے رہی. آپ نے ام عطیہ سے کہا سنو میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے بتاتے جانا, میں بتاتا, جیسا میں بتاتا جا رہا ہوں ویسے کرتے جانا. اپنی بیٹی جس کی, وہ باپ جس کی بیٹی کا انتقال ہوا, ذرا سوچ کر دیکھیے کتنا دل پھٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن نہیں, آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ کو بتانا ہے, آپ نے بتایا ہے, آپ نے طریقہ بتایا ہے, آپ نے سلیقہ سکھایا ہے, کیسے پانی ڈالا جائے گا, کیسے نہلایا جائے گا, کیسے چوٹی باندھی جائے گی, سب آپ نے بتایا ہے. کیسے عورت کو کفن دیا جائے گا, آپ نے طریقہ اس کا بتایا ہے. جناب یہاں تک کہ جب آپ مرد کا جنازہ پڑھائیں گے, اگر جو پڑھانے والا ہے وہ سرہانے کھڑا ہے, اس کے سر کے پاس میں عورت کا جنازہ ہے تو قبر کے پاس کھڑا ہے. دیکھیے یہ فرق ہو رہا ہے. یہ نبی ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں, لیکن ہم نے تو بدعتوں سے اپنی زندگی بھر رکھی ہے. اب سوچئے جب قبر کے اندر ہم جاتے ہیں, ہم جائیں گے اور وہاں پر فرشتہ کہتا ہے کون سے دین کو مان کے آئے ہو, اور ہم کہتے ہیں بڑی خوشی سے, ہم کہتے ہیں ہم تو اسلام کو مان کے آئے ہیں, اور فرشتہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے جانا ہی نہیں, وہ تم نے مانا ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں, نہ تم نے پڑھا, نہ تم نے سمجھا, تم نے جانا ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا یہ الفاظ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہے میرے لوگوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے ماؤں بہنوں, اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ, اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لاؤ, اللہ سے اپنے سابقہ سارے گناہوں کی توبہ کرو. اور ابھی ہم نے آپ سے بیان کیا کہ میرا اللہ وہ رحیم, وہ رحمان و رحیم ہے کہ جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہوں اور مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا. جو اللہ اس قدر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمد یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب, میرا اللہ دن کو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گناہ کرنے والے کو معاف کر دے, اور رات میں اللہ ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے. اور اللہ یہ روز کرتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا انسان کی روح اس کے حلق میں آ جائے جہاں پر فرشتے دکھائی دیتے, پھر وہ توبہ. یہ ہمیں زندگی ملی, یہ ہمیں مہلت ملی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس زندگی کے اندر بدلاؤ لانا ہے.
ہم کیسے رہیں اس دنیا میں یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم یہاں بڑے امیر رہے، وزیر رہے، بادشاہ رہے یا کنگال اور فقیر رہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، میرے عزیزوں ذرا فکر کر کے دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی. کھانا تو سب کو دے رہا ہے، سب کو کھانا دے رہا ہے، کفار ہو مشرکین ہو سب کو کھانا مل رہا ہے. لیکن ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اللہ